بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس الصرف سے اسم مبالغہ کا بیان پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے اسما بنتے ہوں مگر وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، جیسے ضربن وغیرہ۔ اور مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، اور جامد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرے الفاظ بنتے ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مشتقات 7 ہیں، یعنی اسماء مشتقہ 7 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم اعلی، اسم مبالغہ، اس طرح جو ہے اسم ظرف۔ تقریباً 7 اسماء جو ہیں اسماء مشتقہ کہلاتے ہیں۔ تو ان میں سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسم مبالغہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، اسم مبالغہ کا بیان۔ تعریف کیا ہے؟ اسم مبالغہ کی تعریف: اسم مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جس میں کسی کام کی کثرت اور زیادتی سمجھی جائے۔ جس اسم میں کسی کام کی کثرت سمجھی جائے، کسی کام کی زیادتی سمجھی جائے، اسے کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ ٹھیک ہے، یا پھر اس کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ اسم مشتق جس میں فاعل میں معنی مصدری کی زیادتی سمجھی جائے۔ فاعل کے اندر جو مصدری معنی ہوتا ہے اس کی زیادتی سمجھی جائے، اسے کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ ٹھیک ہے، الحاصل یہ کہ اسم مبالغہ ایسے اسم مشتق کو کہیں گے جس میں جو مصدری معنی ہے اس کی زیادتی موجود ہوگی، زیادتی پائی جائے گی۔ جیسے علامن، بہت زیادہ جاننے والا۔ علامن اس کے حروف اصلیہ ہیں عین لام میم، ٹھیک ہے، یعنی جاننا۔ تو علامن ایک ایسا اسم ہے، اس میں جاننے کا معنی کثرت کے ساتھ پایا جا رہا ہے، زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ علامن یعنی بہت زیادہ جاننے والا۔ ٹھیک ہے، نوٹ: اسم مبالغہ کے تمام اوزان سماعی ہیں، لہٰذا اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ قیاس کر کے بنا سکتے ہیں۔ اگر اہل عرب اسم مبالغہ استعمال کرتے ہوں گے، جس وزن پہ استعمال کرتے ہوں گے، ہم اسی وزن پر اسم مبالغہ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی قیاس کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اسم مبالغہ کے مشہور اوزان: عام طور پر جو اوزان استعمال ہوتے ہیں، جو مشہور اوزان ہیں، ایسا نہیں کہ بس اتنے ہی اوزان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اوزان ہیں۔ دوسری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے نصاب الصرف میں تقریباً 16 اوزان بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ اوزان بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو مشہور اوزان ہیں ان میں سے بعض کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے فعیل، مثال حذیر، اس کا معنی ہے بہت ڈرنے والا۔ ٹھیک ہے، فعیل حذیر، بہت ڈرنے والا۔ فعول ضروب، بہت مارنے والا۔ مفعال منصار، بہت مدد کرنے والا۔ فعیل رحیم، بہت رحم والا۔ فعال قطاع، بہت کاٹنے والا۔ فعلان غضبان، بہت غصے والا۔ یہ یہاں پہ تقریباً 6 اوزان بیان کیے گئے ہیں، اسے آپ زبانی یاد کر لیں۔ آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین سوال نمبر 1: اسم مبالغہ کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ اسم مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جس میں معنی کی زیادتی اور معنی کی کثرت اور زیادتی سمجھی جائے۔ اسم مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جس میں معنی کی زیادتی، معنی کی کثرت سمجھی جائے۔ مثال جیسے کہ ضروب، بہت زیادہ ماننے والا، یا پھر علیم، بہت زیادہ جاننے والا، یا علام، بہت زیادہ جاننے والا۔ اسم مبالغہ سوال نمبر 2: اسم مبالغہ کے کوئی سے 4 اوزان مثال اور ترجمہ کے ساتھ لکھیں۔ پہلا فعیل، جیسا کہ حذیر، بہت زیادہ ڈرنے والا، اور فعال، جیسا کہ علام، بہت زیادہ جاننے والا۔ اس طرح فعیل جیسا کہ علیم، اس کا معنی بہت زیادہ جاننے والا۔ فعیل جیسا کہ رحیم، بہت زیادہ جاننے والا۔ ایک ہی وزن پہ دونوں، اور بھی مثال اس کی بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے فعول جیسا کہ رسول، بھیجا ہوا۔ ٹھیک ہے، فعول ضروب، بہت زیادہ ماننے والا۔ ٹھیک ہے، اس طرح مفعال جیسا کہ منصار، بہت مدد کرنے والا۔ خیر،
سوال نمبر 3، درجہ ذیل الفاظ کا ترجمہ کر کے اوزان کی پہچان کریں۔ سب سے پہلے ہے اکولن۔ اکولن یہ فعولن کے وزن پر ہے، اکولن فعولن، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ کھانے والا۔ اکولن بہت زیادہ کھانے والا۔ صفاکن، صفاکن فعالن کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ خون بہانے والا، ٹھیک ہے۔ شکورن یہ فعولن کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے بہت شکر ادا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ شکورن بہت شکر کرنے والا، بہت شکر ادا کرنے والا۔ کسلانو یہ فعلانو کے وزن پر ہے، جیسے کہ غضبانو، تو کسلانو فعلانو کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ سست۔ فطین فعیل کے وزن پر ہے، جیسے کہ حزیرن، اس کا معنی ہے بہت ذہین، بہت زیادہ ذہین۔ مقطاع یہ مفعال کے وزن پر ہے، جیسا کہ منصال وہاں پہ ذکر ہے، تو مقطاع بہت زیادہ کاٹنے والا۔ اسماء مشتقہ کی مشترکہ تمرین، یعنی اس تمرین میں جتنے بھی اسماء مشتقہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے، سب کے تعلق سے اس میں ان سب سے کچھ الفاظ لیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی اس میں فاعل ہے، کوئی اس میں مفعول ہے وغیرہ، جتنے بھی اسماء مشتقہ ہیں 7 اسماء مشتقہ، ان میں سے کچھ الفاظ لے کر کے یہ تمرین بنائی گئی ہے۔ سوال، درجہ ذیل اسماء سے اسماء مشتقہ کی اقسام کی پہچان کریں، یعنی یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کا تعلق کس اسم مشتق سے ہے یہ پہچاننا ہے۔ سب سے پہلے ہے منعام بہت انعام دینے والا، منعام بہت انعام دینے والا، تو یہ کیا ہے؟ اسم مبالغہ ہے، بہت انعام دینے والا، تو معنی کہ زیادتی پائی جا رہی ہے۔ عاقلون عقل والے سب مرد، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عاقلون اس میں فاعل ہے۔ شاربتانی پینے والے 2 مرد، یہ بھی اس میں فاعل ہے، شاربتانی۔ قاتل قتل کرنے والا، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قاتل قتل کرنے والا۔ ناشرات پھیلانے والیاں، ناشرات پھیلانے والیاں، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کو وزن پر ہے، فاعلات کو وزن پر ہے، اس کے جمع کا صیغہ، اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا۔ مطلوبانی طلب کیے ہوئے 2 مرد، مطلوبانی یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، طلب کیے ہوئے 2 مرد۔ افہمونا زیادہ سمجھدار سب مرد، افہمونا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، افہمونا زیادہ سمجھدار سب مرد، دوسرے کے مقابل میں اس میں جو ہے زیادتی پائی جا رہی ہے۔ افقرو زیادہ محتاج، یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ مسموعۃ سنی ہوئی، یہ اس میں مفعول ہے، مسموعۃ سنی ہوئی۔ مصنع چیزیں تیار کرنے کی جگہ، یہ اس میں ظرف ہے، مصنع، ٹھیک ہے، تیار کرنے کی جگہ، بنانے کی جگہ۔ اشرف زیادہ شریف، اس میں تفضیل ہے۔ صدوق بہت سچ بولنے والا، یہ فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مذبح ذبح کرنے کی جگہ یا وقت، یہ اس میں ظرف ہے، مذبح۔ صبور بہت صبر کرنے والا، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مشہود یعنی گواہی دیا ہوا، مشہود گواہی دیا ہوا، تو یہ جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ کذب بہت جھوٹ بولنے والا، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اکبر زیادہ بڑا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ملعقۃ چمچی، یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ نصیر بہت مدد کرنے والا، بہت مدد کرنے والا، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ نصیر کے وزن پر فعل بھی اس صفت مشبہ بھی جو ہے فعل کے وزن پر آتا ہے۔ نصیر اس کو بہت مدد کرنے والا ہے، تو آپ اس کو جو ہے اس میں مبالغہ مانیں گے۔ مکشف کھولنے کا آلہ، اس میں آلہ ہے۔ مفتوح کھلا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری تمرین سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔